سورۃ الکہف مکیہ ہے، 69واں شان نزول ہے، تقریباً چھٹے ساتویں سال بعثت کے مکہ میں اس کا نزول ہوا ہوگا اندازاً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں خوبیاں اللہ کے لیے۔ اللہ زی، وہی ذات، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پہ کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، جس میں کوئی کجی نہیں، قیما لینذر باسا شدیدا، عدل والی کتاب قائم تاکہ ڈر سنائے اللہ کے عذاب شدید کا، یعنی اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، من لدنہ، جو اس کے پاس ہے، ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کے خوشخبری سنا دے، الذین یعملون الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ان لہم اجر حسنا، ان کے لیے بہترین ثواب ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے توحید بیان فرمائی اور کہا کہ ماکثین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے جنت میں، اور وینذر الذین، ان کو ڈرائیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بچہ تجویز کیا، یعنی مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی اور عیسائی تو کہتی تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا انہوں نے قرار دے دیا، اور ہندو بھی جو ہے نا بعض ان کے جو بھگوان بنے ہوئے ہیں، کسی کو اللہ کا بیٹا، کسی کو کیا کہتے ہیں، تری مورتی اور عجیب و غریب چیزیں بنائی ہیں۔ تو پوری دنیا کے اندر جو تھی شرک ہو رہا تھا اور توحید ناپید تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے توحید کا حکم دیا اور بتا دیا کہ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، ولا لآبائہم، نہ ان کے باپوں کے پاس، دادا کے پاس، آبا جمع باپ کی، یعنی کہ باپ دادا جو بھی گزرے ہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، یعنی کتنی بڑی کفریہ بات کرتے ہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں بالکل تفصیلاً بیان کر دیا کہ اللہ کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، واحد ہے، احد ہے، بے نیاز ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں دہرایا۔ اس کے بعد اس میں جو آپ سے پوچھا جا رہا تھا اصحاب کہف اور رقیم کے بارے میں، ان کا بیان فرمایا کہ وہ کتنے سال رہے، اور تقریباً 300 سال جو ہے وہ سوئے رہے غار کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، کیونکہ وہ ان لوگوں سے دور ہو کر گئے تھے غار میں اللہ کو واحد کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہؤلاء قومنا، وہ ان کے منہ سے کہ اصحاب صاحب تھے وہ جو کہتے تھے اصحاب کہف کہ ہؤلاء قومنا، یہ ہیں ہماری قوم، اتخذوا من دون آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا خدا بنا لیے ہیں، آلہہ بنا لیے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان مبین، کیوں نہیں لاتے اس کے اوپر کوئی روشن دلیل ہوتی تو وہ لاتے، اللہ کے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، پھر دلیل کہاں۔ فمن ازلم، اللہ نے ارشاد فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی کہ اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ممن افترى اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، جو اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنائے، جو اللہ کا بیٹا قرار دے، جو اللہ کی اولاد قرار دے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور وہ ان سے علیحدہ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ وہ نہیں پوجیں گے سوائے اللہ کو، اس لیے وہ ان سے اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو وہ غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی، بلکہ ایک دوسرے کو انہوں نے کہا کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ اللہ کے سوا جو پوچھتے ہیں۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور غار میں جا کے پناہ لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، وَيُحْيِي لَكُمْ، اور تمہارے لیے آسان کر دے گا، مِنْ أَمْرِكُمْ، تمہارے کام کو، مرفقہ، آسان۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے نا وہ اتنے عرصہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹوں کو بدلتا تھا، اور غار کے آگے کتا بیٹھا ہوا تھا جس کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے تھے۔ اب یہ اتنے عرصہ جو رہے ہیں ان کو کوئی اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے بزرگوں، ولیوں، کوئی بھی ہوں، جب وہ سو جاتے ہیں، جب ان کی وفات ہو جاتی ہے، پھر جب اٹھتے ہیں، اس دوران کے واقعات انہیں قطعاً نہیں معلوم ہوتے، اپنی کروٹ نہیں بدل سکتے، ہل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں سمجھا دیا۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد انسان زندہ ہو جاتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، یہ اس سے دعائیں مانگتے ہیں، یہ ساری چیز کی اللہ تعالیٰ نے اغلاط کر دی، حتیٰ کہ کہہ دیا
کہ ان کی کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کو دائیں بائیں کروٹیں بدلتے تھے، یعنی کہ وہ اپنی کروٹ تک نہیں بدل سکتے تھے، کروٹ بدلنا تو دور کی بات، وہ ہل نہیں سکتے تھے۔ اور یہ آیتیں جو ہے یہ ہمارے لیے عبرت ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں جی مرنے کے بعد انسان زندہ ہو جاتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اور مباشرت تک کی باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں، یہ ساری جھوٹ ہیں اور یہ قرآن کے سرین خلاف ہیں۔ پھر جب وہ زندہ ہوئے اور اس کے بعد ان کی قوم جو تھی وہ قیامت کا انکار کرتی تھی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتی تھی، جب ان کے واقعے کا ان کو پتہ چل گیا تو کہا کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیعلموا کہ یہ جان لیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہ، اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں، اذ یتنازعون بینہم امرہم، اور جب وہ لوگ ان کے معاملے میں جھگڑنے لگے، یعنی کہ جب وہ پھر زندہ ہوئے اس کے بعد پھر اپنی موت جب وہ مر گئے تو وہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، فقالوا ابنوا لہم بنیانا، تو بعض نے کہا کہ غار پر کوئی عمارت بنا لیں، یعنی یادگار بنا دیں، ربہم عالم بہم، اور ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، وقال الذین غالبوا علی امرہم، تو جو اپنے کام میں ان میں سے غالب تھے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ قسم ہے ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے، یعنی انہوں نے ان کو مزار اور اس طرح کی چیزیں نہیں بنانے دی، اور کہا کہ اگر بنانا ہے تو اس کے قریب مسجد بنا دو تاکہ جو آئے وہ اللہ کی عبادت کرے اور ان کے بارے میں بھی غور کرے اور ان سے عبرت لے۔ سَيَقُولُونَ ثَالِثَةٌ، بعض لوگ کہیں گے کہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا تھا، اللہ نے کہا بعض کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کہا یہ رجمن بالغیب کی باتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ بعض کہیں گے 7 تھا، 8واں ان کا کتا تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا توضیح نہیں کی، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور اپنے نبی کو بھی ارشاد فرما دیا وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز مت کہنا لِشَیْءٍ انی فاعل ذلک غدا، کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، مگر جب بھی آپ نے کہنا ہے الا یشاء اللہ، آپ نے کہنا ہے مگر انشاءاللہ کہنا ہے، واذکر ربک، اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اذا نسیت، جب بھی بھول جائے تو اللہ کا یاد کرنا ہے تو ذکر، وَقُلْ، اور کہہ دیں عسیٰ یہدینی ربی، میرا رب قریب ہے کہ مجھے اقرب من ھذا، اس سے بھی بہتر جو ہے نا رشد کی باتیں سنائے۔ اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ غیب کو جاننے والا اللہ کی ذات ہے، اور وہ غار میں 300 برس ٹھہرے رہے، اوپر 9 سال، اور پھر اللہ نے ارشاد میں قل اللہ عالم بما لبثوا، اللہ خوب جانتا ہے جتنا وہ ٹھہرے رہے، کیونکہ عالم الغیب وہی ہے، لو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے غیب کا علم آسمانوں کا ہو یا زمین کا ہو، اب سر بہی، کیا ہی وہ دیکھتا ہے، واسما، کیا ہی وہ سنتا ہے، ما لہم من دونہ، اس کے سوا کوئی من ولی، کوئی ولی نہیں، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ میں اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تلاوت کرو جو ہماری طرف سے تمہیں کتاب دی گئی ہے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِہ ملتحدا، اور ہرگز تم اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں اس میں واضح بیان فرما دیا، مردوں کے بارے میں واضح بیان فرما دیا، اور قبر پرستی اور مردہ پرستی کی بھی توبیخ کر دی، اور بتا دیا کہ انسان مرنے کے بعد جب اٹھتا ہے اس وقت تک اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ اسی طرح باغ والے کا واقعہ بیان کیا کہ وہ بھی اسی طرح تھا کہ وہ کہتا تھا کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور 2 ساتھی تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، ایک اللہ پر ایمان تھا اور ایک ایسے ہی تھا، تو وہ آپس میں کہتے تھے ما ظن الساعۃ قائمہ، وہ جس کا کافر تھا نا وہ کہتا تھا کہ میں تو گمان ہی نہیں کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہو، اور وہ کہتا تھا وَلَن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّی، اور اگر بالفرض ہو بھی گئی میں رب کی طرف گیا بھی تو ضرور لَوَجَدْنَا خَیْرًا مِنْہَا مُنْقَلِبًا، تو ضرور اس سے باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ تو قال لہ صاحب، اس کے دوست نے اسے کہا اس کی طرف پھیرا کرتے ہوئے یحاورہ اکفرت بالذی، کیا تو کفر کرتا ہے اس سے جس نے خلق من تراب، تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر نطفہ بنا دیا، پھر ثم سواک رجلا، پھر تمہیں بے کو ٹھیک مرد بنا دیا، لیکن او اللہ ربی، وہی ہمارا رب ہے، ولا شرک بربی احد، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لا اذا دخلت جنت کا، کہ وہ کیوں نہ ہو کہ جب اپنے باغ میں گیا قلت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ کہتا کہ ماشاء اللہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لا قوت، کوئی قوت نہیں، الا باللہ، سوائے اس کے۔
اب اگر ہم کسی کے سامنے آیت پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ شیطان کے بھگانے کے لیے پڑھی ہے اور حیرت سے ہمیں دیکھتا ہے، حالانکہ یہ واقعی شیطان کے بھگانے کے لیے۔ اور جیسے یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل تو ماشاء اللہ، یعنی کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اپنے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ نے بھی انشاءاللہ کہنا کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، یعنی کہ رسول کے چاہنے سے بھی نہیں ہوگا، کسی ولی کے چاہنے سے نہیں ہوگا، کسی بندے کے چاہنے سے نہیں ہوگا، کسی جن کے چاہنے سے نہیں ہوگا، کسی ملائکہ کے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ شیطان بھی جو چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت و جل نے بتا دیا کہ تمام قوت اسی کی ہے، حکم اسی کا ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ماشاء، جو اس نے چاہا اللہ اسی نے ہوا، لا قوت، اس کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، سوائے اللہ کے۔ ساری طاقت اللہ کی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، داتا دینے والا بھی وہی ہے، وہاب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے۔ ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم سب اسی سے مدد مانگیں۔ اسی نے ہمیں زندگی عطا کی، اسی نے ہمیں صحت عطا کی، اسی نے ہمیں ایمان عطا کیا، وہی ہمیں موت عطا کرے گا، وہی ہمیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا، وہی ہمیں جہنم سے بچائے گا، وہی جنت میں لے کے جائے گا، اور حضور کی شفاعت بھی وہی ترکیب بنائے گا، اور وہی ہمیں نجات دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ قل تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا قوت ہے ہی نہیں، لا قوت، کوئی قوت ہی نہیں ہے، الا باللہ، بس اللہ ہی کی قوت ہے۔ ان ترانی، اگر تو مجھ سے مال اور دولت میں زیادہ ہے، انا کل من کا مالن و ولدا، یعنی وہ دوست دوسرے سے کہہ رہے، کافر سے وہ مسلمان دوست کہہ رہا ہے، تو ایسا قریب ہے رب یوتین خیر من جنت کا، تو میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے دے، ویرسل علیہ حسبانہ، اور تیرے باغ پر بجلیاں بھیج دے۔ وہ کوئی جلن حسد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ وہ اس کے کفر کی وجہ سے کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کا نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان تھا اور نہ کچھ، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں پہ بھی مجھے اٹھایا بھی تو اچھا رزق دے گا، یعنی کہ اللہ کے کفر کرتا تھا، تو اس نے اس کو ڈرایا کہ آسمان سے بھیج دے آگ، فتس بیا سعید انزل کا، پھر وہ پٹ ہو کر میدان رہ جائے، یعنی تیرا باغ، اور یوس بیا مان غورا، یا اس کا پانی زمین میں دس جائے اور پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، وہی تب سمری، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے، واسبا یقلب کفی ہے، تو پھر وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، کفی یعنی کہ دونوں ہتھیلیاں، علی ما انفقا، اس لاگت پر جو اس نے باغ پر خرچ کی تھی، فیا ویا خاویۃ علی عروشیا، اور وہ جو ہے گرا ہوا تھا اپنے عرشوں پر، اور وہ یقول، اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی، کاش کاش کاش، لم اشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب واحد کا شریک نہ کیا ہوتا کسی کو۔ احدہ کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی شریک نہ کیا ہوتا، ربی بے ربی، اپنے رب کے ساتھ، ولا، یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا، کافر بھی ایسے ہی کہیں گے، ربما ود الذین کافروا لو کانوا مسلمین، اس ٹائم وہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، مگر اس ٹائم وقت نہیں ہوگا۔ آج ایمان لانا ہے، آج نیک عمل کرنا ہے، آج توحید پر عمل کرنا ہے، آج شرک سے بچنا ہے، آج بدعات سے بچنا ہے، آج کبائر سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، بدعات سے بچائے، کبائر سے بچائے، قبر پرستی کے عذاب سے بچائے، یہ عرس اور یہ جتنے بھی بےہودہ رسمیں، ان تمام سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن ہم یہ نہ کہہ رہے ہوں یا قولوا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور اس ٹائم پھر یہ ہوگا ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، ان کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے ان کی مدد کرتی، یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ غوث ہے، یہ مددگار ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ کھوٹیاں کھڑی کرنے والا ہے، تو اللہ نے کہا کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے نا، وہ تو فیضاً کوئی جماعت ایسی نہیں ہوتی ینصرونہ جو مدد کرے من اللہ کے سوا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ جب قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا نا کہاں گئے جن کو تم پکارتے تھے، تو سب کہیں گے ضلوا عنا، ہم سے گم ہو گئے، اور دنیا میں یہ خود ضلوا ہیں، گم راہ ہے، ما کان منتصرا، اور نہ ہی بدلہ لینے کے پھر یہ قابل ہوں گے۔ اللہ نے بتا دیا ہنالک الولایۃ، اور کھل جاتی ہے یہاں پر بات کہ الولایۃ، تمام قوت، تمام طاقت، تمام قربت، للہ، اللہ ہی کے لیے، الحق، حق بات یہی ہے کہ تمام ولایت، تمام اختیارات، تمام ملکیت اللہ کے لیے، وہ خیر و ثوابہ،
اس کا ثواب سب سے بہتر ہے، وہ خیر عقبہ، اور اس کا ماننے کا انجام بھی سب سے بھلا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ادھر مثالیں دے کر سمجھا دیا اور قیامت کے بارے میں بتا دیا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جس دن کتاب رکھ دی جائے گی اور مجرموں کو تم دیکھو گے مشفقین، ڈرتے ہوں گے، مما فیہ، اور اس سے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہوں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا ہے خرابی اس کتاب کے لکھے ہوئے کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی بات چھوڑتی ہے، الا احصاها، مگر اس نے سب گھیر لیا ہے، اقصا سب لکھ دیا ہے، ذرہ ذرہ لکھ دیا ہے، چھوٹی بڑی ہماری کوتاہی کو اس نے درج کر دیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پاتے ہیں جو بھی انہوں نے عمل کیا تھا حاضر سامنے، یعنی کہ لکھا ہوا کتاب میں۔ ولا یظلم رب واحدہ، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر شیطان کا قصہ ہے کہ کس طریقے سے وہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور یوم یقول نادوا شرکاء، اس دن فرمائے گا اللہ کہ پکارو، نادو، پکارو، شرکاء، یا میرے شریکوں کو، اللہ زی زعمتم، جن کو تم گمان کرتے تھے، یہ غوث ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ داتے ہیں، یہ کھوٹیاں کھڑے کرنے والے ہیں، یہ فلاں سرکار ہیں، فدوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، پھر وہ انہیں جواب نہ دیں گے، وجعلنا بینہم موبقہ، پھر ان کے درمیان ہلاکت کا میدان اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ ورأى المجرمون النار، پھر وہ یہ دیکھیں گے مجرم، یہ مشرک، یہ کافر، یہ منافق، یہ ظالم، یہ بدعتی، جب آگ کو دیکھیں گے، فظنوا، تو گمان کر لیں گے، یعنی پکا یقین ان کو آ جائے گا آگ کو دیکھنے کے بعد، یہ ظن کے میں نے یقین کامل کے ہیں، انہم واقعوہا، کہ بس اب ہم نے اس کے اندر گرنا ہے، لم یجدوا عنہا مصرف، پھر اس سے پلٹنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ مصرف کا مطلب ہے پلٹنے کی جگہ۔ اور وَلَقَدْ صرفنا، اور بے شک ہم نے بیان کر دی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صرف گما کر، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، تمام ہر طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، مگر وَکَانَ الْإِنسَانُ، مگر جو انسان ہے، اکثر و شیء جدلا، اکثر چیزوں میں جھگڑا لو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما منع الناس ان یؤمنوا، لوگوں کو کس چیز نے روکا کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدیٰ، جب یہ ہدایت آ گئی، اتنی کھلی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت سے بتا دیا، وَیَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اپنے رب کے آگے استغفار کر لیں، اِلَّا أَن یَأْتِیَہُمْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ، مگر اس کے کہ وہ اگلوں کے دستور پر ہی چلے، یعنی وَیَأْتِیَہُمُ الْعَذَابُ قُبْلًا، ان پر قسم قسم کا عذاب آئے، یا ان کا، یعنی کہ اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو ہے نا، وہ انہوں نے استغفار کیوں نہیں کیا، وہ جو ایمان لانے سے انہوں نے کس بات نے ان کو روکا، تو اللہ نے کہا کہ ایک تو یا تو یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے، اگلوں کا دستور یہی تھا کہ جب وہ انکار کرتے تھے اللہ کا عذاب آتا تھا اور وہ جہنم رسید، سارے غرق ہو جاتے تھے، جیسے فرعون کو غرق کیا اللہ نے، جیسے نوح کی قوم کو کیا، جیسے عاد اور سمود کو کیا، جیسے قوم لوط کو کیا۔ اللہ نے کہا او یا یاتیہم العذاب قبلا، ان کے اوپر سامنے سے عذاب آ جائے، یعنی کہ کوئی طرح طرح کا کوئی نیا عذاب آ جائے، چاہے یہ زمین میں دھنسا دیے جائیں، چاہے تیز ہوائیں پہ چلا دی جائیں، چاہے یہ سیلاب سے غرق ہو جائیں، چاہے آسمان سے بارشوں سے ہو جائیں، یا چنگار سے ہو جائیں، چاہے زلزلے سے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما نرسل المرسلین، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے الا مبشرین، مگر خوشخبری سناتے کہ جو نیک کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ منذرین، اور ڈر سنانے والے کہ جو انکار کرے گا، کفر شرک کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہیں وہ ان کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، بالباطل، جھوٹی بات پہ جھگڑا کرتے تھے، اپنے بتوں کے اللہ کے مقابلے میں لا کر جھگڑا کرتے تھے، لِيُدْحِضُوا، تاکہ حق کو ہٹا دیں، بالحق، وَاتَّخَذُوا، اور وہ پکڑ لیتے تھے، آیتی، میری آیتوں کو، یعنی کہ وہ حق کو ہٹانے کے لیے اللہ کی آیتوں سے باطل طریقے سے داز کرتے تھے، یعنی کہ ان کو ہٹانا چاہتے تھے حق کو، وما انذروا، جو انہیں ڈر سناتے تھے، ہزوا، اتخذوا آیاتی وما انذروا، یعنی کہ وہ میری آیتوں کو اور جو ڈر انہیں سناتا تھا، انذر، یعنی کہ منذر کو، یہ جو اوپر منذر یعنی کہ اللہ کے نبیوں کو، وہ اور اس کی آیتوں کا مذاق کرتے تھے، ہزوا کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ بِذِكْرِ آیَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عنْهَا، اللہ نے کہا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے رب کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں
فاردا تو پھر وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، انہا ان سے یعنی کہ اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کی وحی سے، اللہ کی ہدایت سے، ونسیا اور وہ بھول جاتا ہے، ما قدمت یدا جو اس کے ہاتھ نے آگے بھیجا، یعنی جو اس نے شرک کیا، جو اس نے کفر کیا، جو اس نے کبائر کیے، جو اس نے بڑے بڑے گناہ کیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا، وہ ان باتوں کو تو بھول رہا ہے، الٹا اللہ کی آیتوں سے بھی منہ پھیر کے اعراض کر رہا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا توبہ کرتا، استغفار کرتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا، پرانے گناہ بھی اس کے مٹ جاتے اور وہ جنت کا بھی حقدار ہو جاتا، مگر اکثر جو شرک کرنے والے ہیں لا یعقلون، ان میں عقل ہی نہیں ہوتی، ورنہ وہ شرک ہی کیوں کرتے۔ تو اللہ شاہ فرمایا انا جعلنا بے شک ہم نے بنا دیا علی قلوبہم اکنہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوبوں کے اوپر ایسا غلاف چڑھا دیا ہے، ایسی غفلت کا غلاف چڑھا دیا ہے، ایسا اس پہ پردہ ڈال دیا ہے، ایسا اس پہ مور لگا دیا ہے، ایسے اس پہ تبا لگا دیا ہے، ایسے اس پہ ختم لگا دیا ہے، اور ایسا ان کو رجس کر دیا ہے، ایسا انہیں ناپاک کر دیا ہے، ایسا ان کو نجس کر دیا ہے کہ وہ آئیں یفقہو کہ وہ اس کو سمجھے نہ سمجھ ہی نہیں سکتے، بند کر دیا ہے، مردہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذاق بھی کہا ہے، ٹیڑھا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ دل سمجھنے والے نہیں، لا یومن ایمان لانے والے نہیں، اللہ نے اس میں مور لگا دیا، سمن بکمن عمیون لا یرجعون وفی اذان وقرا، ان کی اذان ان کے کانوں میں بھی وہی گرانی ہے، ان تدعاہم الی الہدی اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، فلن یہتدوا اذا ابدا تو جب بھی ہرگز ہمیشہ تا یاد یہ جو ہے نا ابدا ہمیشہ جو ہے نا یہ ہدایت پا ہی نہیں سکتے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو رحمت، حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، دوہری رحمتوں والا ہے، یعنی کہ اگر بندہ گناہ کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہا ہے، ورنہ لو یاخذہم بما کسبوا اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا نا ان کے شرک کرنے پر، ان کے کفر کرنے پر، ان کے بدعات کرنے پر، الاجل جلدی لہم عذاب انہیں عذاب بھیج دیتا تو پھر یہ سارے مر جاتے، زمین پہ کوئی بھی نہ بچتا، بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلہ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وعدہ مقرر کر دیا ہے جس کے سامنے وہ کوئی پناہ نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ نے بتا دیا تلک القری اہلکناہم، یہ شہر ہیں، یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا، کفر کیا، بدعات کی، کبائر کیے اور انہوں نے غلط کام کیے، وجعلنا لمالکہم موعدا اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ایک آدمی کی ملاقات ہوئی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی کنیت خضر علیہ السلام تھی، وہ 3 واقعے مشہور ہیں، اور انہوں نے کشتی پھاڑ دی اور بچے کو قتل کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے دیوار کو سیدھا کیا، حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، پھر ان کی علیحدگی ہو گئی، اور یہ پورا واقعہ جس کے اندر بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ نہ رہ سکے۔ اس کے بعد پھر ذوالقرنین کا واقعہ ہے اور اس کی بھی پوری تفصیل ہے، ان کے مشرق کی طرف ان کا سفر ہے، مغرب کی طرف ان کا سفر ہے۔ اس میں بس ایک بات کی وضاحت کرنے ہے کہ جب وہ ایسی جگہ پہنچ گئے مغرب کی جگہ پہ تو انہوں نے دیکھا سورج کو کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سورج جو تھا وہ کیچڑ کے اندر ڈوب رہا تھا، جیسے آدمی دور سے دیکھتا ہے سامنے سمندر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے سمندر میں ڈوب رہا ہے، یہ انسان کی منظر کشی کی گئی ہے، ورنہ سورج چاند اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اب سائنس نے ترقی کر لی ہے اور ان آیات کی بھی تعویل صحیح طریقے سے ہوگی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، وہ جب مغرب پہنچ گئے سورج کے یعنی کہ دیکھا کہ ڈوبنے کا وجدہ تو انہوں نے پایا، یعنی کہ انہوں نے پایا، یعنی کہا کہ سورج ڈوب رہا تھا، وجدہ ہا انہوں نے پایا اسے تغربو کہ وہ ڈوب رہا ہے، فی عین ہمیں آتا ہوں، یعنی کہ جیسے وہ چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے، وجدہ اندا قومن اور اس کے قریب ایک قوم ملی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے مراد ہے کہ وہ انتہائی ان کے جو سفر تھا وہ مغرب کی جانب تھا اور اس مقام پہ پہنچ گئے، اور وہ مقام میں منظر بھی ایسا تھا کہ سورج ڈوب رہا تھا، آگے سمندر تھا یا ایسے کیچڑ دلدل علاقہ تھا، اور دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سورج ادھر ڈوب رہا ہے، اور وہاں پر ایک قوم کو انہوں نے پایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شاد فرماتا ہے آفا حاسب اللہ زین کافر، یہ کافر حساب لگا رہے ہیں، کیا سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ انہوں نے کافروں نے حساب لگا لیا، این یتخذوا عبادی من دونی اولیاء
کہ یہ میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء بنا لیں گے۔ لو بھائی کیسی اللہ تعالیٰ نے کھلی بات فرما دی۔ یہ کہتے ہیں جی بت بت بت، اب ان کے اوپر چہرے پہ کیسی سیاہی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا این یتخذو کہ یہ پکڑ لیں گے عبادی میرے بندوں کو۔ اب تو یہ نہیں کہہ سکتے بت، اگر کوئی ایسا بھی گمراہ ہوگا، ابھی میں دیکھتا ہوں جو ہے نا تفسیریں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے پیر کرم شاہ نے ان کو بھی بت بنا دیا ہو، مگر ابھی ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں۔ سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے فحاسبہ کہ انہوں نے حساب لگا لیا ہے، اللہ زینہ کافر جو کافر لوگ ہیں، یعنی کہ انہوں نے گمان کر لیا ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے، انہوں نے یہ یقین کر لیا ہے، یہ جو کافر ہیں کہ این یتخذو کی یہ پکڑ لیں گے عبادی میرے بندوں کو من دونی میرے سوا اولیاء۔ یہ من دون اللہ کی بھی تشریح ہوگی کہ من دون اللہ سے میں عباد بھی شامل ہیں، اللہ کے اولیاء بھی شامل ہیں، اللہ کے انبیاء بھی شامل ہیں، ملائکہ بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں۔ اور دوسری یہ بھی تشریح ہوگی کہ اس سے مراد بت نہیں ہوتا بلکہ یہ اولیاء کا ذکر ہے، اللہ کے بندوں کا ذکر ہے، اور کافروں کا ذکر ہے کہ کافر جو تھے وہ اولیاء بنا لیتے تھے، اولیاءوں کو یعنی کہ پکڑ لیتے تھے اور ان کے نعرے لگاتے تھے، وہی کام جو آج کر رہے ہیں، جو غوث اور جو ہے نا داتا اور دستگیر اور غریبوں کو نوازنے والے اور غریب نواز اور کیا کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، اور مشکل کشا اور گنج بخش اور شکر گنج۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انہوں نے حمایتی بنا لیے ہیں، انا اعتدنا ہم نے ان کے لیے تیار کر دیے جہنم للکافرین نزلا کافروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر دی ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء اللہ کو چاہے کیوں نہ ہو اگر ان کو پکاریں گے، ان سے مدد مانگیں گے، ان کی باتیں کریں گے، ان کے طواف کریں گے، ان کے مزاروں پہ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم نزول کہتے ہیں کہ اترنے کی جگہ، نازل ہونے کی جگہ، یعنی کہ جب مہمان آتے تھے پہلے گھوڑے پہ اونٹ پہ سوار ہو کر تو وہ اترتے تھے یعنی کہ نازل ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بے شک اس طرح ہم نے تیار کر دیا جہنم کو للکافر کافروں کے لیے نزل یعنی کہ مہمانی، یعنی کہ وہ جب آئیں گے نا تو بس اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے جہنم میں اتار دے گا۔ کل اور ان کو بتا دو حل ینبئکم بالاخسرین اعمالا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے پانے والے اعمال والے کون لوگ ہیں؟ اللہ زینہ وہ لوگ ہیں دلہ جو کہ گم ہو گئے یعنی کہ گم ہو گئی سعیہم ان کی کوششیں فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے اندر پوری کوشش کر دی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے تمام ابواب کھول دیے، انہیں ایمان کی انہوں نے فکر نہیں کی، اعمال کی فکر نہیں کی، اسلام کی فکر نہیں کی، وہی اور قرآن کی طرف توجہ نہیں دی، انہوں نے کہا بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ انہیں کھا پی لیں جی لیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اور جیسے سورۃ الکہف کے اندر گزرے پیچھے، بلکہ یہ سورۃ الکہف ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور اس باغ والے کا واقعہ کہ اس نے کہا کہ جو ہے نا اگر میں اٹھوں گا بھی تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی بہتر دے گا، بالکل جنہوں نے یہ عقائد رکھے ہیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ یحسبون وہ یہی خیال کر رہے تھے انہم یحسنون سنا کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم دنیا میں بڑے چلاک ہیں، بڑے ہم نے پیسہ جمع کر لیا، بڑا مال جمع کر لیا، بڑیاں کوٹھیاں بنا لیا، بڑیاں گاڑیاں لے لی، مگر پھر اچانک جب ان پہ موت آتی ہے اور پھر وہ ان کی جہنم میں جب نزول ہو جاتی ہے تو پھر ان کے سارا پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ربما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمین، تو اولئک الذین کافروا اللہ نے کہا کہ یہ ہیں کافر بے آیات ربہم جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، ولقاء اور اس سے ملنے کا انکار کرتے رہے، وحبطت اعمالہم ان کے عمل ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم اور نہیں قائم ہوگا ان کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن وزنا، یعنی کہ ان کا کوئی وزن ہی قائم نہیں ہوگا، شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، کبائر کرتے رہے، دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنی ساری کوششیں گم کر دی، نہ انہوں نے توحید پہ توجہ دی، نہ انہوں نے ایمان پہ توجہ دی، نہ اپنے ایمان کو خالص کیا شرک سے، کفر سے، بدعات سے، کبائر سے، اور بس کفر کرتے رہے، مال جمع کرتے رہے، اور وقت ان کا ختم ہو گیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور یعنی کہ کثرت کے اندر ہی غفلت میں پڑے رہے اور وہ انہوں نے قبریں جا کے دیکھ لی، یعنی کہ موت کا وقت آ گیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم یہ ہے ان کا بدلہ جہنم بما کفروا اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسولی عزوا میری آیتوں سے اور میرے رسولوں سے مذاق کرتے رہے، جیسے پیچھے یہ آیت گزری ہے نا بالکل وہی چیز ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لے کر آئے یعنی کہ کھرا اور سچا پکا ایمان، لم یلبسوا ایمان بظلم
جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے، شرک سے ملاوٹ نہیں کیا، وعمل الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، کانت لہم جنت الفردوس نزلا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغ بنا دیا ہے جنت الفردوس میں مہمانی، وہ ادھر ہی اتر جائیں گے جا کر، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اس میں سے وہ بدلی ہونا نہیں چاہیں گے، ادھر ہی رہنا چاہیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تو باتیں اتنی ہیں، اگر ہم اس کی تشریح شروع کر دیں تو یہ تو کتنی 10 جلدیں بن جائیں، ہزاروں گھنٹے بھی کم ہے، پوری زندگی بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بالکل اختصار کر کے قرآن میں بیان کیا ہے اور اس کی بتا دیا ہے کہ کل لو کان البحر، اگر یہ رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ کل ان کو بتا دو لو کان البحر، اگر دریا ہوتا مدادن سیاہی لکلمات ربی لنفذ البحر، تو اللہ کی باتیں لکھنے میں وہ ختم ہو جاتا سمندر، اور اللہ کی باتیں جو تھیں وہ ختم نہیں ہوتی قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے کہ رب کی باتیں ختم ہو وہ بحر پورا پانی جو ہے سیاہی بن کے وہ ختم ہو جاتا۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر چاہتے تو اس کی مدد اور بھی ایسی لے آتے، اور بھی ایسے بحر کو سیاہی بنا دیتے، مگر اللہ کی باتوں کو ختم نہیں ہو سکتی، اور چاہے اس کی مدد کے لیے اور آ جاتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کل ان کو بتا دو انما انا بشر مثلکم، میں بالکل تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری جیسا ہوں، انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، کوئی جن نہیں ہوں، کوئی نور کا ٹکڑا نہیں ہوں، بس یوحی الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے، واحد ہے، یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے، فمن کان یرجو اللقاء، تو جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اللہ کے پاس کرائٹیریا ہے، فلیعمل، وہ عمل کرے عملا صالحا، اور ایمان لے کر آئے اللہ پر، یعنی ولا یشرک بعبادتہ ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی نجات بھی نصیب ہوگی، حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور جو لوگ شرک کریں گے، کفر کریں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ آیت ہر مسلمان پڑھتا ہے، دن میں 50 دفعہ پڑھتا ہے، اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، گویا تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ایاک نستعین ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی کی مدد نہیں مانگتے، کسی غوث سے مدد نہیں مانگتے، کسی کتب سے مدد نہیں مانگتے، کسی مدار سے مدد نہیں مانگتے، کسی سرکار سے مدد نہیں مانگتے، کسی بت سے مدد نہیں مانگتے، چاند سورج ستارے آگ کسی شے سے مدد نہیں مانگتے، کسی گھوڑے سے، کسی گائے سے، کسی بچڑے سے، کسی بھی صنم سے، کسی بت سے، کسی قبر سے اور کسی مزار سے مدد نہیں مانگتے۔ اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔